امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار ہے، مذاکرات بھی جاری ہیں، جلد معاہدہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی امریکی بحری جہازوں پر حملے کی بھی تصدیق سامنے آئی ہے۔ کہا ہے کہ 3 امریکی جنگی جہاز بغیر نقصان کے آبنائے ہرمز سے گزر گئے ہیں۔ یہ بھی کہا ہے کہ ایران کوئی نارمل ملک نہیں ہے، اس کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تفصیلاً آپ سے گفتگو کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور خلیجی ممالک کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی ہے۔ ایران سے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا روکنے اور حملے بند کرنے کا اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا، اور ایران نے اقوام متحدہ میں امریکی قرارداد کو جانبدار قرار دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم آج پروگرام میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ جنگی جنون میں پاگل بھارت کا منہ توڑ جواب جو کہ ہم نے دیا مارکا حق میں تاریخی فتح کے ذریعے۔ تاریخی فتح کی پہلی سالگرہ بلیٹن میں بتائیں گے کہ طاقت کے نشے میں چور دشمن کو پاک افواج نے کیسے نانی یاد دلائی۔ جی ہاں بالکل، آپریشن بنیان مرصوص مارکا حق ہمارا فخر ہے، تو اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اور پاک بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ کا میدان آج سجنے والا ہے، یعنی قومی ٹیم کا ہے آج امتحان۔ قومی ٹیم کو میچ سے پہلے ہی بڑا دھچکا لگا ہے۔ ان کے ان فارم بیٹسمین بابر اعظم انجری کے باعث آؤٹ ہو گئے ہیں، یعنی بابر اعظم نہیں کھیلیں گے۔ ممکنہ پلینگ 11 میں امام الحق اور اذان اویس کو شامل کیا گیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی، حسن علی، محمد عباس کی شمولیت متوقع ہے۔ ساجد خان یا پھر نعمان علی میں سے کسی ایک اسپنر کا انتخاب بھی کیا جائے گا۔ تو میچ کے حوالے سے بھی پروگرام میں ہوگی تفصیلی گفتگو۔ تو ٹاپ سٹوریز ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ جن کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے اہم خبر اس وقت کی کہ جنگ میں ثالثی، امریکی کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش کر دی گئی ہے۔ بہت اہم موقع ہے، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کے لیے فخر کی بھی بات ہے۔ ڈیموکریٹک رکن ہیں ایل گرین، انہوں نے قرارداد ایوان نمائندگان میں پیش کی ہے۔ قرارداد میں پاکستان کی امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری کی تعریف کی گئی ہے۔ بالکل، اور یہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان امن کی بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہے ہیں۔ تو قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کلیدی ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے، مذاکرات آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا گیا ہے۔ پاکستان کو تمام فریقین غیر جانبدار ثالث کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو قرارداد میں امن مذاکرات کے لیے پاکستان کو قابل اعتماد تصور کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ثالثی کا کردار نہ صرف پاکستان نے ادا کیا بلکہ اس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے محنت کی، پاکستان کی قیادت نے کس طرح سے دن رات محنت کر اور کے اسی محنت کے ذریعے جی ہاں بالکل اہم رابطے کر کے اب ثالثی کا کردار ادا کر کے دنیا میں امن لانے کے لیے جو پاکستان نے کوششیں کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو اسفر امام صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں۔ اسفر امام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ کتنی بڑی یہ کامیابی ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر یہ منظور کی گئی ہے، اور جو پاکستان کی جانب سے سنجیدہ کوششیں کی گئی ہیں امن کے لیے، اس حوالے سے اب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ امریکی ایوان نمائندگان بھی پاکستان کو کریڈٹ دے رہا ہے۔ کتنی اہم کامیابی ہے یہ پاکستان کے لیے؟ نہیں، میں وضاحت کر دوں کہ ابھی جی قرارداد پیش ہوئی ہے، ابھی پیش ہوئی ہے۔ جی ہاں پیش ہوئی ہے، ابھی اس پر رائے شماری نہیں ہوئی ہے، اس کی بعد منظوری ابھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ قرارداد 29 اپریل کو ایل گرین نے پیش کی تھی، جو کہ ٹیکساس سے رکن کانگریس ہے، اور وہ اس جنگ میں جنگ کے بڑے ناقدین میں سے ایک ہیں، اور خود صدر ٹرمپ کے اس اقدام کے سخت مخالفت کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ جنگ کے نتیجے میں امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے، امریکی جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، پوری دنیا کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس جنگ کو جو بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا کرنا چاہیے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے جو کمیٹی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ یہ بہت اہم کامیابی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ایک فضا بنی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ہر شخص جو ہے وہ چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو چاہے ریپبلکن ہو، دونوں طرف میں یہ خیال پیدا ہے کہ پاکستان کا بہت اہم رول ہے، اور پاکستان ابھی جو غیر جانبدار بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے، دونوں اپنا ایک تاثر بنایا، اس نے قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور وہ میڈیشن میں مؤثر
अपना किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क अभी है नहीं जो इस तरह से दोनों तरफ में इत्तेमाद, दोनों तरफ में कि दोनों पार्टियों की तरफ में उनमें इत्तेमाद हो और लोग उसके ऊपर अपनी गैर जानिबदार हैसियत है वो उसको कायम रखते हुए मुज़ाकरात में पेशरफ्त सही। कराएं, और इस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रम्प ने इतराफ़ कर रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं। घर से कुछ चंद एक वाक़यात हुए हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि सीज़ फायर पे अमली तौर पे अमल हो रहा है और वो कोई इस तरह की जंग की कैफियत नहीं है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। जी हाँ। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये असल में ये पार्लियामेंट में कांग्रेस में पेश करने का बुनियादी मकसद शायद ये है कि पूरी राय आमा अमेरिका में इस जंग के खिलाफ है, और उसके नतीजे में ये ऐसा लग रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं अच्छा। नवंबर में, उसमें बहुत उसके असरात सही। वाज़ेह नताइज सामने आएंगे। और अभी पिछले दिनों मैं ये भी बताऊं कि इस सारी सूरत हाल का इदराक खुद सदर ट्रम्प को भी है कि वो उन्होंने अपने अराकीन कांग्रेस के साथ उन्होंने खुफिया मीटिंगें की हैं ताकि हिकमत अमली तय की जा सके, लेकिन सही। सबकी राय यही है कि जंग से निकले बगैर उनकी जो है साख बेहतर नहीं होगी, और वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में उसके नताइज बड़े सामने आएंगे। तो बिल्कुल ठीक है। इन्हीं सारी सूरत हाल को देखते हुए एक समझ ले कि एक तरीके से एक और ज़र्ब लगाने की कोशिश की गई है। पार्लियामेंट भी चाहती है कि किसी तरह से ये जंग रुके, और जो लोग भी इसमें किरदार अदा कर रहे हैं जंग को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ज़ाहिर है उसका एतराफ़ बहैसियत उमूमी तौर पे तो इसका एतराफ़ किया जाता है अवामी सतह पे भी। और मेरी कई अराकीन कांग्रेस से बात हुई है, सेनेटर से बात हुई है, वो भी इस बात का एतराफ़ करते हुए नज़र आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ना असफर इमाम साहब, जैसा कि आपने भी हमें बताया कि ये डेमोक्रेटिक अराकीन की जानिब से करारदाद पेश की गई है, और अभी तो ये करारदाद पेश की गई है और फिर इसको मंजूर भी होना है। सबसे अहम बात यह है कि डेमोक्रेट्स भी पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं, और रिपब्लिकन्स तो हैं ही पाकिस्तान के हवाले से कितना पुरुम्मीद हैं, पुरजोश भी हैं, जो उनकी बातों से भी असर ज़ाहिर होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब भी खिताब करते हैं, और आज भी उन्होंने अपने बयान में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ़ की है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ़ की, और पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की भी बहुत तारीफ़ की है। बहुत बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब हमारे साथ अमरीका से मौजूद थे, और जो करारदाद पेश की गई है तारीफ़ी करारदाद है, और ये तारीख़ी लम्हा भी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने कितना शानदार किरदार अदा किया है कि अमेरिका में के हवाले से करारदाद पेश होना ये एक बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि ईरान के साथ सीज़ फायर बरकरार है, मुज़ाकरात भी जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने यह दावा किया है, ये हम नहीं कह रहे, ये अमरीकी सदर कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक कर दी है। छोटी ईरानी कश्ती और ड्रोन्स को तबाह करने का भी उन्होंने दावा किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान पर जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। 3 अमरीकी जंगी जहाज़ बग़ैर नुकसान के आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए हैं। अमरीकी सदर ये भी कह रहे हैं कि ईरानी कश्तियों को समंदर में डुबो दिया गया है। यानी अमरीकी सदर की जानिब से बारहा ये कहा गया कि जो छोटी छोटी कश्तियाँ हैं जो सिक्योरिटी को मैनेज करती हैं आबनाए हुर्मुज़ की, तो उसकी जो वीडियो भी एक सामने आई थी, जिसके बाद हमने ये देखा था कि अमेरिका की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार ये हिदायत दे चुके हैं कि इन कश्तियों को ख़त्म करना है, और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि 3 कश्तियों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो जहाज़ों को गुजरने देता, अमरीकी सदर ये भी कह रहे हैं, लेकिन ईरान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है, उसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसका एतराफ़ भी कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए तारीफ़ी कलमात अदा किए, पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ की है, और वही बात दोहराई है उन्होंने जो वो अपनी हर टॉक में दोहराते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं, मेरे बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी जिसको मैंने कबूल किया है। सुनिए ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी कि वो ख़ुद क्या बताते हैं। They better sign their agreement fast. Yes, could you give us an update on what is the latest in those talks? No, it's going. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you, they want to sign it a lot more than I do. Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
تو جناب ایک طرف صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن رات گئے امریکہ اور ایران کی آبنائے ہرمز میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ امریکی فوج نے کشم پورٹ اور بندر عباس پر فضائی حملے، سینٹ کام نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے۔ دفاعی کارروائی کرتے ہوئے ان ایرانی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے امریکی جہازوں پر حملے کیے گئے۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام بھی لگایا۔ بالکل، اور ایرانی حکام کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے اور واضح کیا ہے کہ کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یعنی امریکہ کی جانب سے اگر کوئی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو ایران بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور ایران بھی پھر امریکی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائے گا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے۔ امریکہ اور خلیجی ممالک نے یہ ناظرین قرارداد پیش کی ہے، ایران کو آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے سے روکنے اور حملے بند کرنے کا مطالبہ اس قرارداد میں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب ہیں مائک والٹز، انہوں نے خلیجی ممالک کے سفیروں کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس قرارداد کو مسترد کرنے والے ایک خطرناک مثال قائم کریں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشیا کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا، چائنا کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا اور کوریا کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا۔ تو یہ خاص طور پر دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس اور چین اس قرارداد کو ویٹو کر سکتے ہیں، وہی بات آ گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تو اس قرارداد کو ویٹو کیا جاتا ہے تو پھر خلیجی ممالک کیا اس کے اوپر ریئیکشن دیتے ہیں، اور امریکہ اٹسیلف جو کہہ رہا ہے کہ اس قرارداد کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، جو بھی مسترد کرے گا وہ پھر امن کا دشمن ہوگا، یہ امریکنز کہہ رہے ہیں۔ اب تو دیکھنا ہے کہ اس قرارداد پر ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر کیا یہ قرارداد منظور ہوتی ہے یا پھر ویٹو کر دی جاتی ہے۔ آگے کیا خبر ہے آپ کے پاس کیتھرین؟ ابھی آگے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ میں تو یہ جو کشیدگی چل رہی ہے سارا میں تو سوچ ہو گئی جی اس میں آپ کہ کیا یہ سب آپ تو میرے خیال ہے قرارداد میں کھو گئی کیا چل رہا ہے، کب ختم ہوگا۔ جی۔ لیکن اب کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایران نے اقوام متحدہ میں امریکی قرارداد کو جانبدار قرار دے دیا ہے۔ ایرانی مندوب امیر سعد ایروانی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کے الزامات گمراہ کن ہیں۔ بحران کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیاں ہیں۔ سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد کا مقصد امریکی اقدامات کو جواز فراہم کرنا ہے۔ جنگ اور ناکہ بندی کا خاتمہ ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ جی ہاں، بالکل، جنگ کا ختم کرنا ہی مسئلے کا واحد حل ہے، تو یہ بھی کہا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں، قراردادیں منظور ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن الٹیمیٹلی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی بہرحال برقرار ہے اور امید ہم یہی کہ یہ کشیدگی جلد از جلد ختم ہو اور دنیا میں امن کا بول